الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغم جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغم جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسمان کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم باوقار علماء کرام معزز سامعین عظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اسٹیج پر اکابرین امت حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ حضرت اقدس قاری جعفر صاحب ابھی نظر نہیں آ رہے، شاید ناراض ہیں،
اللہ ان کی عمر میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نازل فرما دے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ جیسے کم علم طالب علم کو اس بڑے ادارہ نہیں بلکہ اس یونیورسٹی میں مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف حضرت قاری جعفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو کئی سال سے مجھے حکم کر رہے تھے، لیکن اس وقت میں تعمیل حکم میں حاضر ہوا، اگرچہ دیر ہو گئی۔ آپ سب حضرات سے اس دیری کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے نظام میں شاید کچھ نہ کچھ تو کمی واقع ہوئی ہوگی جس کی وجہ میں بنا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اور حضرت محتمم صاحب کو اور پوری کمیٹی کو مجھ جیسے غلطی کرنے والے کو معاف کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے کیونکہ میرے بعد اور بھی مہمان آپ کے یہاں تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نیک بندوں، سب سے پہلے جو میں اکثر جگہ گفتگو کر رہا ہوں وہ گفتگو اس طریقے سے جو میں نے اپنے علماء سے سنی، میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے سنی، پھر ان کو یاد کر لیا، پھر ان کو نوٹ کر لیا کہ انشاءاللہ العظیم اپنے استادوں کی دعاؤں سے اور اپنے بزرگوں کی عنایتوں سے اللہ جہاں مجھے بات کرنے کا موقع دے گا میں اپنے بڑوں کی باتوں کو نقل کروں گا۔ میری اپنی کوئی بات نہیں، صرف زبان کا استعمال ہے۔ اصل بات ہمارے بڑوں کی ہے، اصل بات ہمارے اسلاف کی ہے، اصل بات علماء دیوبند کی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، سب سے پہلے میں اور آپ ذرا غور کریں اور ذرا احساس لے کر کے آئیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ نعمت سمجھیں کہ اللہ نے اس جلسے کی برکت سے مجھے اور آپ کو ایسے وقت میں بٹھایا جو اللہ کے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جو اللہ کو منانے کا وقت ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، سب سے پہلے اس مدرسہ اور اہل مدرسہ کو دعائیں دیجیے کہ یہ اللہ کے خاص بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، کہ جس میں اللہ کا خاص بندہ جب پوری دنیا سو جائے، جب پوری دنیا آرام میں پہنچ جائے، تو ایسے وقت میں اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے رب کو راضی کرتا ہے اور رب کو مناتا ہے۔ کیا کہتی تھی حضرت رابعہ بصریہ؟ اے اللہ، اے میرے رب کریم، میں ایسے وقت میں کھڑی ہوئی ہوں، میں ایسے وقت میں جاگ گئی ہوں کہ جب پوری دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، اپنے گیٹوں پر کنڈیوں کو لگا لیا ہے، لیکن میں ایسے وقت میں کھڑی ہوئی ہوں ہاں جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے تمام انسان اس وقت میں سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں۔ اے رب کریم، میں اکیلی تنہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اب میرے شہنشاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، تجھے منانے کے لیے اٹھ کر کے بیٹھی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے اٹھ کر کے بیٹھی ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہی وقت عطا کر دیا جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے، جو اللہ کی نیک بندیوں کا ہے، جو اٹھ کر کے رب کو راضی کرتے ہیں، جو اٹھ کر کے رب کو مناتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا سا احساس لائیں اور اپنے دل کے اندر ذرا ایک سوال کریں، اے ہمارے دل، تو اس چیز کی گواہی کیوں نہیں دیتا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا رحیم ہے، وہ کتنا غفور ہے کہ ہم اتنے گناہ کریں، ہم اتنی غلطیاں کریں اور رب ہمیں معاف کرے، یا ہماری غلطیوں کو دیکھتا رہے اور نظر انداز کرتا رہے، خالی نظر انداز نہیں بلکہ برداشت بھی کرتا رہے، خالی
खाली बर्दाश्त नहीं बल्कि वो माफ भी करता रहे। ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या नहीं कर सकता? क्या मेरी और आपकी शक्लों को नहीं बदल सकता? क्या मुझे और आपको जमीन में नहीं धंसा सकता? क्या मेरे और आपके ऊपर पत्थरों की बारिश नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? मेरा रब सब कुछ कर सकता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, वो मुझसे और आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे और आपसे बड़ा लगाव रखता है। यहां तक कि कभी कभी अपने अंबिया को भी उसने इस तरफ बात याद दहानी कराई है। जरा चले हजरत नूह की तरफ, जरा चले हजरत नूह के जमाने में और जरा देखे हजरत नूह को और जरा मालूम करें कि जब आप दावत देते थक गए, जब आप अल्लाह की तरफ बुलाते थक गए, तो आपने गुस्से में आकर अपने रब के सामने हाथ उठाए थे और हाथ उठा करके इरशाद फरमाया था। कुरान ने उन लफ्जों को नकल किया है, रब्बी ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीन तैयारा। क्या कहा था हजरत नूह ने? ऐ मेरे रब, इस जमीन पर जितने तुझे नाराज करने वाले हैं, जितनी तेरी नाशुक्री करने वाले हैं, कुफ्र इख्तियार करने वाले हैं, रब गारत कर दीजिए, रब बर्बाद कर दीजिए। मेरा अल्लाह अपने अंबिया की दुआएं भी सुनता है, कबूल करता है, अपने अंबिया की बद्दुआएं भी कबूल करता है। बद्दुआ कबूल हो गई, क्या हुआ? नूह पर, हजरत नूह की कौम पर अज़ाब आया, गारत हो गई, बर्बाद हो गई। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। इसी के दिनों में उलमा एक वाकया नकल करते हैं, उलमा एक बात नकल करते हैं कि पूरी कौम गर्क हो गई, पूरी कौम बर्बाद हो गई। फिर अल्लाह ने हजरत नूह को कहा, ए नूह जरा बर्तन बनाओ, जरा गारा इकट्ठा करो, जरा मिट्टी इकट्ठी करो, जरा गारा तैयार करो, जरा उस गारे के बर्तन बनाओ। हजरत नूह ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। दिनों लग गए, हफ्तों लग गए, बर्तनों का ढेर लग गया, एक जम में गमीर हो गया, एक जखीरा इकट्ठा हो गया। हाँ, जब महीनों हो गए, जब बर्तनों का जखीरा इकट्ठा हो गया, अल्लाह इन बर्तनों का करना क्या है? अल्लाह इन मिट्टी के खिलौनों का करना क्या है? क्या फरमाया था मेरे अल्लाह ने? ऐ नूह, अब इन्हें तोड़ना शुरू करो, अब इन्हें फोड़ना शुरू करो। हजरत नूह दिल में बेचैन है, क्यों तो मुझसे बनवाए गए, क्यों तुड़वाए जा रहे? आंखों में आंसू की रमक है, दिल में गमगीनी है। ए रब करीम, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ए नूह, जोर पड़ रहा है, दिल गमगीन है, दिल परेशान है। ये तूने अपने हाथों से बनाए हैं, इसलिए इन्हें तोड़ने में तेरा दिल दुख रहा है। तूने नूह एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि इंसान भी मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, मैं इंसानों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने इन तमाम बंदों से जो इस जमीन पर घूमते हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और इतनी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह की मोहब्बत का इशारा भी मिलता है अहादीस मुबारक के जरिए कि आपने नहीं सुना अपने उलमा से कि पूरी जिंदगी कुफ्र करने वाला, पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा हुआ, यहाँ तक कि जब गुनाह करता करता और कुफ्र करता करता अगर वो बूढ़ा हो जाए, उसकी ताकत खत्म हो जाए, उसकी भौएं लटक जाए, उसके चलना बस में न रहे, उसके बैठना बस में न रहे, लेकिन दुनिया के अंदर मौजूद है, अगर मरने से कुछ लम्हे पहले वो अपने अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले, मेरा अल्लाह उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। ये मोहब्बत की अलामत नहीं है तो और क्या है? ये इसकी अलामत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह के नेक बंदों, वो तमाम बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन बंदा उसी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाता है। लेकिन अल्लाह का इंसान इस जमीन पर उसी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाता है। खासतौर से उम्मत मुस्लिमा इस वक्त में सबसे ज्यादा नाजायज फायदा
اگر کوئی اس زمین پر اٹھا رہا ہے تو وہ میں اور آپ ہیں اپنے رب کے کرم کا. اگر ناجائز فائدہ اس زمین پر کوئی اٹھا رہا ہے تو امت مسلمہ ہے میں اور آپ ہیں. اللہ کے نیک بندو اللہ غصے میں ہوتا ہے لیکن چونکہ محبت کرتا ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ پکڑ بھی کر لیتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کرتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ مجھ سے اور آپ سے محبت جو کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے اس کا ایک گہرا اور رشتہ ایمانی تعلق ہے. اے اللہ کے نیک بندو اگر یہ محبت نہ ہوتی تو میں اور آپ کم کے غارت ہو جاتے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو کم کا ہلاک اور برباد ہو جاتے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو میں اور آپ مجھے کہنے دیجئے بندر یا خنزیر بنا دیے جاتے. کیونکہ آج امت مسلمہ اپنے رب کو ناراض کرنے کا کوئی بھی عمل نہیں چھوڑ رہی ہے. بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے, بڑی بڑی غلطیوں کے اندر ملوث ہے. اے اللہ کے نیک بندو اگر وقت ہوتا تو گفتگو کرتا. ذرا مجھے بتاؤ کون سا گناہ ایسا ہے جو امت محمدیہ نہیں کر رہی ہے؟ کون سی غلطی ایسی ہے یہاں تک کہ قیامت کے تمام فتنے, قیامت کے پہلے تمام کی تمام کمیاں جو میرے آقا نے بیان کی تھی وہ تمام کی تمام آج امت مسلمہ کے اندر پائی جا رہی ہیں. اے اللہ کے نیک بندے آج میں یہ شکایت کرتا ہوں, آپ بھی شکایت کرتے ہیں حکمرانی ظالموں پر آ گئی. ہاں ظالم حکمراں بن گئے, میرے اور آپ کے اوپر ظلم ہو رہے, مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے لیکن میں اور آپ دھیان نہیں کرتے. یہ میرے اور آپ کی ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ دوسری شکل میں مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. یہ تو شکر سمجھے اللہ خود سزا نہیں دے رہا ہے. اگر وہ سزا دینے پر آ جائے پھر اس کی سزا بڑی سخت ہے. وہ قبیلوں کو تباہ کرتا ہے, وہ علاقوں کو تباہ کرتا ہے, پھر وہ علاقے کے علاقے زمین میں ضم کر دیتا ہے. اے اللہ کے نیک بندو یہ تو شکر مناؤ کہ رب ابھی ہمیں اپنے گناہوں کی سزا خود نہیں دے رہا ہے. اگر وہ خود دینے پر آ جائے تو میں اور آپ نہ جانے کب کے ہلاک اور برباد کر دیے جائیں. کون سا گناہ ایسا ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کون سا گناہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اس زمین پر نہیں کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو میرے آقا نے کچھ نشانیاں بتلائی تھی کہ قیامت سے پہلے میری امت ان فتنوں کا شکار ہوگی, ان غلطیوں کا شکار ہوگی. سمجھ لینا اب اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرے گا, اس زمین کے نظام کو تہس نہس کرے گا. کچھ باتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی لیکن وہ تمام کی تمام باتیں آج امت مسلمہ میں موجود ہیں. اے اللہ کے نیک بندو ہاں میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کا. نا میں اور آپ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں, رحمتوں کا انتظار نہیں بلکہ عذاب کا انتظار کیا جائے, اس کے غضب کا انتظار کیا جائے, اس کے غصے کا انتظار کیا جائے. کون سا گناہ ایسا ہے جو آج میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا بتلاؤ. کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی, میری امت قیامت سے پہلے بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی مجبوری کے نمازوں کو ترک کرنے والی ہو جائے گی, نمازوں کو چھوڑنے والی ہو جائے گی. ہاں بغیر کسی عذر کے وہ نمازوں کو ختم کرنے والی ہو جائے گی. آج میں اور آپ یہی سب کچھ کر رہے ہیں, بغیر عذر کے نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں. صرف 2-4 مصلی ہیں جو نمازوں میں 5 وقت نظر آتے ہیں, صرف 10-5 میرے ضعیف بھائی موجود ہیں جو مسجدوں میں پابندی سے نظر آتے ہیں, ورنہ کوئی نظر نہیں آتا. کسی کو پریشانی آ جائے وہ مسجد کا سفر کر لے یہ الگ چیز ہے, کسی کو نقصان ہو جائے وہ مسجد کی طرف رخ کر لے یہ الگ چیز ہے, لیکن 2-4 نمازیوں کے علاوہ کوئی پابندی سے نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نیک بندے آج نمازوں کو بغیر کسی مجبوری کے, بغیر کسی عذر کے ہاں ترک کیا جا رہا ہے. ذرا سی مجبوری, ذرا سی بیماری لگ جائے نماز ختم ہے, ذرا سا سفر شروع ہو جائے نماز ختم ہے, ذرا سے مہمان آ جائے نماز ختم ہے, ذرا سا گھر میں کوئی پروگرام ہو جائے نماز
ختم ہے. ہاں اللہ کے نیک بندے دکان پر گراہک آ جائے نماز ختم ہے, درا درا سے حضور پر میں اور آپ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں, میں اور آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. اے اللہ کے نیک بندے کیا فرماتے تھے میرے آقا, قیامت سے پہلے میری امت نمازوں کو بغیر عذر کے چھوڑنے والی ہو جائے گی. حالانکہ نماز ایسی عبادت کسی حال میں معاف نہیں, اسلام کا ایسا فریضہ جو کسی حال میں بھی معاف نہیں. معلوم کرو اپنے فقیہ علماء سے, اگر ہم دوسری عبادتوں کی بات کریں تو میں اللہ نے کچھ ڈھیل دی ہے. روزوں کا مہینہ آ جائے تو سفر میں ہے چھوڑ دے, بعد میں رکھ لے. بیمار ہے روزہ چھوڑ دے, بعد میں رکھ لے. حج کی بات آئی اگر طاقت نہیں ہے چھوڑ دے, اگر طاقت آ جائے تو کر لینا. قربانی کی بات آئی اگر مالی کے نصاب ہے تو کر لے, اگر نہیں ہے تو چھوڑ دے. فطرے کی بات آئی اگر مالی کے نصاب ہے تو ادا کر لے, ورنہ تیری مرضی چھوڑ دے. اے اللہ کے نیک بندے, اگر تو اتنا بوڑھا ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا, تو روزہ نہیں رکھ سکتا, تیرے اندر طاقت نہیں ہے, اب قبر نظر آ رہی ہے, تیرے اندر طاقت و ہمت نہیں ہے, تو پھر میرے اللہ نے حکم دیا کہ تو ایک روزے کا 2.25 کلو اناج فدیے کی شکل میں دے دے. اللہ تیرے روزے کو معاف کر دے گا, تجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام عبادتوں میں میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے. لیکن جب نماز کی بات آئی کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے جو تجھ پر نماز معاف ہو جائے. اگر تو دنیا میں ایمان کی حالت میں ہوش و حواس میں اگر تو دنیا میں موجود ہے تو کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے جو تجھ پر نماز کو معاف کر دیا جائے. اللہ کے بندے تجھے ہر حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی. قیام نہیں کر سکتا بیٹھ کے پڑھ, لیکن پڑھنی پڑے گی. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے اشارے سے پڑھ, لیکن تجھے پڑھنی پڑے گی. سفر میں ہے پڑھنی پڑے گی, حضر میں ہے پڑھنی پڑے گی, بیمار ہے پڑھنی پڑے گی, تندرست ہے پڑھنی پڑے گی, اللہ نے صحت دی پڑھنی پڑے گی. اگر تو تندرست ہے پڑھنی پڑے گی, اگر تو مالدار ہے پڑھنی پڑے گی. مجھے کہنے دیجئے اگر تو دشمنوں کے سائے میں بھی ہے ہتھیاروں کے, تجھے پھر بھی نماز صلاۃ الخوف کی شکل میں پڑھنی پڑے گی. نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. لیکن آج امت مسلمہ نے نماز کو بالائے طاق رکھ دیا, جو اللہ کے قریب کرنے والی تھی, جو اللہ کو منانے کا ذریعہ تھی, جو اللہ کو دوست بنانے کا ایک طریقہ تھی. آج اسی طریقے کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی سے نکال دیا. پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں. آپ کہیں گے نمازوں کی پابندی کیسے ہوتی ہے؟ میں انبیاء کا ذکر نہیں کرتا, میں اپنے محبوب کا بھی ذکر نہیں کرتا, میں صحابہ کا بھی ذکر نہیں کرتا, میں اولیاء اللہ کے بھی تذکرے نہیں کرتا. میں تو زمانہ حال میں ان نوجوانوں کے تذکرے کرنے لگا کہ جن کو میں اور آپ ارض مقدسہ کے نام سے جانتے ہیں, جن کو میں اور آپ مسجد اقصی کا محافظ مانتے ہیں. اے اللہ کے نیک بندوں مجھے کہنے دو, ہاں اس زمانے میں اور اس وقت میں آج بھی اللہ کے ایسے دیوانے موجود ہیں جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہیں, اور اللہ ان کے سامنے پوری دنیا کو جھکانا جانتا ہے, سپر پاور کو سر ٹکانا جانتا ہے. ارض مقدسہ کے انسان ہاں پوری دنیا کمزور سمجھ رہی تھی, لیکن کیا کہا تھا اس کے کمانڈر ان چیف نے, اے دنیا کے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم میرے ساتھ رہنے والوں ایک ایک مجاہد نمازوں کا تو کیا پوچھنا, ان کی کبھی تہجد بھی بہت نہیں ہوتی, ان کی کبھی اشراق بہت نہیں ہوتی, چاشت بہت نہیں ہوتی, اوابین بہت نہیں ہوتی. اور وہ کہہ رہا تھا اے دنیا کے باطل لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میری صف میں ایک بھی ایسا اللہ کا دیوانہ نہیں ہے جو قرآن کریم کا حافظ نہ ہو, جو اللہ کے اس قرآن کا حافظ نہ ہو. ہم اس زمین پر کامیاب ہوں گے, ہم اس زمین پر کامیاب ہوں گے, اور اللہ نے کامیاب کر کے ان کو دکھایا ہے. دنیا چھپاتی رہے چھپا لے, لیکن رب کعبہ کی قسم علماء کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کمزور اپنے دیوانوں کو پوری دنیا میں کامیاب کر کے دکھا دیا ہے.
لیکن کیسے کامیاب ہوئے؟ اے اللہ کے نیک بندے، میرے اور آپ کے بس میں تو ایک بھی جھٹکا جھیلنا نہیں. کیسے کامیاب ہوئے؟ کیسے کامیاب ہوئے؟ صرف باتیں بنانے سے نہیں، صرف چائے کی دکانوں پر تبصرے کرنے سے نہیں، صرف بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں. آؤ تمہیں لے کر کے چلوں اس نوجوان کی طرف، اس اللہ کے دیوانے کی طرف. نوجوان تجھے بات کرنے لگا، آج ذرا سے بہانوں پر نماز چھوڑتا ہے، میں تجھ سے بات کرنے لگا. جانتا ایک نوجوان اپنے مفتی اعظم کو ایک استفتاء طلب کرتا ہے، ایک فتویٰ طلب کرنے کے لیے پرچے میں اپنا سوال لکھتا ہے. اور سوال میں کیا لکھ رہا ہے؟ دنیا نے اس پرچے کو نقل کیا ہے، دنیا نے اس پرچے کو سنا ہے. رب کعبہ کی قسم، محبت کیا ہوتی ہے اس جوان نے دکھائی اور بتائی ہے. نماز کی پابندی کیا ہوتی ہے اس جوان نے آج کے اس زمانے میں صحابہ کے نقش قدم پر چل کے دکھایا ہے. میں صرف ایک جوان کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ ان کے پاس ہزاروں جوان ایسے ہیں جو رب کی محبت میں مستغرق ہیں، جو رب کے دیوانے ہیں، جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اللہ کے نیک بندوں اور جوانوں، کیا لکھ رہا ہے وہ خط میں؟ کیا لکھ رہا ہے اس پرچے میں؟ ذرا سنتے چلے جاؤ. وہ جوان لکھتا ہے، وہ جوان لکھتا ہے، مفتی اعظم میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد کے اندر جوتوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں اپنے جوتے نہیں اتارنا چاہتا، میں اسی حالت میں نماز پڑھوں گا. کیا مفتیان کرام مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے جن جوتوں سے دنیا ٹہلتا ہوں انہی جوتوں کو لے کر میں اللہ کے گھر میں جا کر کے نماز ادا کروں؟ کیا مفتی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ دوسری سطر پھر لکھ رہا ہے، میرے پاس پانی موجود ہے لیکن میں پھر بھی تیمم سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حالانکہ میرے پاس پانی موجود ہے لیکن پانی سے وضو نہیں کروں گا بلکہ تیمم کے ذریعے سے میں اپنی نماز کو ادا کروں گا. اور ذرا جواب دینے میں جلدی کی جائے کیونکہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے. مؤذن آواز لگا چکا ہے، مؤذن ندا دے چکا ہے. اب مجھے مسجد کے اندر جانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ذرا مفتی اعظم جواب دیجئے کہ میں جوتوں سمیت چلا جاؤں؟ مجھے جواب دیجئے کہ میں پانی کے ہوتے ہوئے تیمم سے وضو اور تیمم سے اپنے آپ کو پاک کر کے کہ میں نماز ادا کر لوں؟ مفتی اعظم کوئی مجھ جیسا اور آپ جیسا ہوتا فوراً ڈانٹ دیتا، مسجد سے بھگا دیتا. لیکن نانا اللہ کے نیک بندوں، مفتی صاحب آئے ہیں اور آ کر کے کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ جوان نشے میں نہیں ہے، یہ رب کی محبت کا نشہ کر چکا ہے، یہ نبی کے عشق میں مستغرق ہے، اس لیے اس سے جواب مانگا جائے. مفتی اعظم قریب ہوئے اور معلوم کیا، او میرے جوان کیوں مسجد میں جوتوں سمیت جانا چاہتا ہے؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ ذرا سن نوجوان. اس جوان نے کیا کہا؟ رب کعبہ کی قسم، آسمان فلک کے آنسو آ گئے، زمین کا کلیجہ تھر تھر کھپ رہا ہے کیونکہ وہ جوان جو بات کہہ رہا ہے. ذرا سن میرے بھائی، وہ کہہ رہے مفتی صاحب دشمن کے حملوں نے مجھے زخمی کر رکھا ہے، بھاگتے دوڑتے ملبوں کو عبور کرتے میں اتنا زخموں سے چور ہوں کہ میرے پیروں کے تلوے زخمی ہیں، اور اس قدر زخمی ہیں کہ میرے پیروں کے تلوے میرے جوتوں سے چپکے ہوئے ہیں. اگر اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی میں نے جوتوں کو اتار لیا، مفتی صاحب خون کے فواروں کو نہیں روک سکتا. مفتی صاحب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ جوتوں کو دوبارہ اپنے پاؤں کے اندر ڈال لوں، اس قدر زخمی میرے پیر ہو چکے ہیں، اس قدر میرے پیر زخمی ہیں. وہ جوان کہہ رہا ہے مفتی صاحب پانی میرے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی تیمم کی اجازت طلب کر رہا ہوں کیونکہ دشمن سے بھاگا ہوا ہوں، کئی دن کا پیاسا ہوں، پیاس کی شدت ہے اور اتنا پانی موجود ہے یا تو اس سے میں اپنی پیاس بجھا سکتا ہوں
या वुजू करके नमाज पढ़ सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास इतना ही पानी मौजूद है, लेकिन अब तक अमल क्यों नहीं किया? नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह की कसम में नमाज इसी तरह पढ़ना चाहता हूँ जैसे मुझे शरीयत हुक्म देगी, जैसे मुझे मुफ्ती इजाजत देगा। मैं ऐसे वक्त में भी एक कदम अपने रब की शरीयत से अलग नहीं चल सकता। मुफ्ती साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए क्या मुझे इस तरह नमाज पढ़ने की इजाजत है? ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे, मुफ्ती साहब की आंखों में आंसू में सीने से लगा लेते हैं। आज भी ऐसे जवान मौजूद हैं, आज भी अल्लाह के दीवाने मौजूद हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं रब काबा की कसम तू मस्जिद में चला जाओ, अल्लाह तू जिस तरह चाहे इबादत कर ले, मेरा रब तेरी हर इबादत के तरीके को कबूल करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ए अल्लाह के नेक बंदो जवानों, क्या जवाब दोगे? तुम तो कहते थे तुम नबियों की बात करते हो, तुम तो कहते थे तुम सहाबा की बात करते हो, तुम तो कहते थे तुम औलिया अल्लाह की बातें करते हो। ये तमाम इसी जमाने में जवान मौजूद हैं, इसी जमाने में मौजूद हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, कहां तक तज़किरे सुनाऊं, कहां तक किस्से सुनाऊं? शायद ये तेरी रात ना काफी हो जाए, शायद तेरा वक्त ना काफी हो जाए, लेकिन मुख्तसर गुफ्तगू करने लगा हूं। आज उम्मते मुस्लिमों दरा दरा से बहानों से नमाज को तर्क करने लगी है, नमाज को छोड़ने लगी है। हाँ मुझे कहने दीजिए, अगर नमाज पढ़ने भी जा रही है तो दिल साफ नहीं है, जिनके पीछे खड़े हुए हैं उन्हीं का कीना दिल में रखे हुए हैं, उन्हीं का बुग़्ज़ दिल में रखे हुए हैं। एक बात मेरे आका ने और इरशाद फरमाई थी कि क़ुर्ब क़यामत में मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई होंगी, मस्जिदें नमाजियों से लबरेज होंगी, लेकिन फरमाते थे एक भी खुशू वाला नमाजी नहीं होगा, एक भी खुजू वाला नमाजी नहीं होगा, सब के सब रियाकार होंगे, सब के सब दिखलावे वाले नमाजी होंगे। फरमाते थे मेरे आका नमाजियों से मस्जिदें तो भरी हुई होंगी, लेकिन एक भी खुशू खुजू वाला नमाजी मस्जिद में मौजूद ना हो। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, खैर मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता चलूं। क्या फरमाते थे मेरे आका? मेरी उम्मत नमाज को तर्क करेगी, मेरी उम्मत नमाज को छोड़ेगी, बगैर उज़ुर के छोड़ेगी, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी, ये फितनों के दौर की एक निशानी होगी। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो आगे फरमाते थे जरा सुनो, मेरी उम्मत क़यामत से पहले अपने माँ और बाप की नाफरमान हो जाएगी, जवान औलाद अपने बाप की नाकदरी करने लगेंगी, अपने दोस्त की कदर करने लगेंगी। आज यही दौर है, बाप की कदर दिल में नहीं, बाप की इज्जत दिल में नहीं, उसके बिलमुकाबिल दोस्त की बड़ी कदर करता है, दोस्त की बड़ी इज्जत करता है। बाप के रिश्ते को तो नहीं निभाता, लेकिन दोस्ती के रिश्ते को बड़ा निभाता है। ये सब क्या है? ये क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है? क्या फरमाते थे मेरे आका? मेरी उम्मत की बच्चियां अपनी माँ को अपना गुलाम समझेंगी, अपनी माँ को अपना नौकर समझेंगी। ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आज बच्चियां अपनी माँ से काम करवाती हैं, अपनी माँ पर हुक्म चलाती हैं, अपनी माँ को अपनी शादियों से पहले भी अपना नौकर गर्दानती हैं और शादियों के बाद भी उसे परेशान करती हैं। ये सब क्या है? फरमाया तो फितनों की निशानियां हैं। आगे बढ़ो अल्लाह के नेक बंदो, फरमाते थे मेरे आका मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत जुए की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत सट्टे की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत ब्याज को कारोबार समझने लगेगी, मेरी उम्मत जिना की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत म्यूजिक की दिलदादा हो जाएगी, मेरी उम्मत आलाते मौसीकी की कदर करने लगेगी, नच कंजरों की कदर करने लगेगी, नाचने गाने वालों की कदर बढ़ जाएगी, कमीनों की कदर बढ़ जाएगी, निकम्मों की कदर बढ़ जाएगी। जो सबसे बड़ा जलील होगा वही सबसे बड़ा इज्जतदार होगा। फरमाते थे मेरे आका ये तमाम की तमाम बिगाड़, ये तमाम की तमाम खराबियां उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हो जाएगी। अल्लाह के नेक बंदो, अगर वक्त होता तो गुफ्तगू और करता, लेकिन फरमाते थे
جب یہ تمام نشانیاں پائی جائیں، جب یہ تمام نشانیاں پائی جائیں، جب میری امت اپنے مال سے محبت کرنے لگے، جب موت سے گھبرانے لگے، جب کنجوسی عام ہو جائے، جب سخاوت دور تک نظر نہ آئے، اے اللہ کے نیک بندو، جب عزتیں سستی ہو جائے، جب غریب بچیوں کی عزتیں بازاروں میں نیلام ہونے لگے، مجھے کہنے دو اللہ کے نیک بندو، فرماتے تھے میرے آقا اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کے آنے کا۔ ہم رحمتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم فرشتوں کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا خبر دی تھی میرے آقا نے؟ کہہ دو کہ انتظار کریں سرخ آندھیوں کا، زمینوں کے کھسک جانے کا، انتظار کریں زلزلوں کے آنے کا، انتظار کریں شکلوں کے بدل جانے کا، انتظار کریں اللہ کے عذاب کا۔ میں اور آپ گناہوں میں ملوث ہو کر کے، نمازوں کو ترک کر کے، گناہوں میں پڑھ کر کے اپنے رب کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے رب کے فرشتوں کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ نشانیاں تو مجھے اور آپ میں عذاب کی پائی جائے اور انتظار ہم اپنے رب کی رحمتوں کا کریں، تو مجھ سے اور آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اگر رب کی رحمت چاہیے، حالانکہ اللہ میرا اللہ اب بھی مجھ سے اور آپ سے نفرت نہیں کرتا، اب بھی انتظار میں ہے میرا بندہ کوئی عمل ایسا کر کے دکھائے، مجھے راضی کر لے، مجھے منا لے، میں اس کے لیے جنت نعیم لکھ دوں۔ وہ تو قرآن مقدس میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ہاں وہ لوگ دوڑو اپنے رب کی بخششوں کی طرف، اپنے رب کی رحمتوں کی طرف۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ہاں وہ جب راضی ہوتا ہے تو جنت نعیم عطا کرتا ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ اس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین۔ پھر اللہ نے جواب دیا ہم نے اس کو اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کیا، متقیوں کے لیے تیار کیا۔ اللہ متقی کون ہے؟ اللہ جنتی کون ہے؟ اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ تو میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، میں جن سے محبت کرتا ہوں، جو میری جنت کے مستحق ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نفع میں بھی خرچ کرتے ہوں گے، وہ نقصان میں بھی خرچ کرتے ہوں گے۔ اگر ان کو نفع پہنچ جائے تو اپنے رب کے نام سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اپنے رب سے اس قدر محبت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر وہ اپنے نہ جان دیکھتے نہ مال دیکھتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر بندے کو کسی چیز کی کوئی الفت نہیں ہوتی، پھر تو وہی ادا نکل کر کے آتی ہے جو حضرت ابراہیم کو میرے علماء نے ذکر کیا ہے، تفسیر ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کون سی محبت؟ جب اللہ کی محبت کسی انسان پر غالب آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں؟ پھر وہی ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم کے تعلق سے علماء نقل کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ بکریاں چرانے چلے، بکریوں کا ریوڑ ہے، چاروں طرف ریوڑ نظر آ رہا ہے، آپ بڑے بکریوں کے مالک ہیں، آپ بڑے ریوڑ کے مالک ہیں، چنانچہ ہاں جیسے ہی بکریاں چرا رہے ہیں، چراتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کہنے والے کی آواز آئی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ آواز آ رہی ہے، کوئی رب کی تعریف کر رہا ہے، کوئی میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، کوئی میرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم قریب پہنچے، دیکھا ایک انسان ہے جو رب کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ الفاظ اچھے لگے اور قریب ہو گئے اور اس جوان سے کہنے لگے او اللہ کے بندے ذرا میرے محبوب کی اور تعریف کر دے، مجھے بڑی یاد آ رہی ہے، ہاں میں اس کی محبت میں مستغرق ہوں، ایک مرتبہ اور تعریف کر دے۔ وہ جوان کیا کہتا ہے اے بکریوں کو چرانے والے ابراہیم ذرا سن لو، میں اس کی تعریف فری میں نہیں کرتا
کرتا، میں اس کا اجر لیتا ہوں، میں اس کی اجرت لیتا ہوں، میں فری میں نہیں کرتا۔ وہ جوان تجھے کیا چاہیے؟ وہ جوان بتا تو صحیح، میرے رب کی تعریف کرنے کا کیا لے گا؟ حضرت ابراہیم نے جیسے کہا یہ ریوڑ آدھا مجھے دے دو، حضرت ابراہیم نے دے دیا، نہیں سوچا نفع کیا ہے، نہیں سوچا نقصان کیا ہے، فوراً آدھا ریوڑ اس کو تھمایا، کہا اب میرے رب کی تعریف کر۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، حضرت ابراہیم جھوم گئے، پھر خاموش ہو گیا، اور سنا تھا کیوں نہیں، اور تعریف کیوں نہیں کرتا؟ بار بار تعریف کر، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ میرا محبوب ہے، ذرا پھر تعریف کر۔ وہ کہتا ہے ابراہیم تمہیں سننا چاہیے، میں فری میں تعریف نہیں کرتا، پھر دو گے تو تعریف کروں گا، کیا چاہیے؟ آدھا ریوڑ بھی لے لے، جب میرے رب کی تعریف کر دے، میرے عاشق کی تعریف، میرے معشوق کی تعریف کر دے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندوں، علماء فرماتے تیسری مرتبہ پھر اس نے وہی الفاظ دہرائے، حضرت ابراہیم جھوم گئے۔ چوتھی مرتبہ پھر اصرار کرنے لگے، اللہ کے بندے پھر سنا دے، پھر کر دے تعریف۔ کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کیسے تعریف کروں، اور میں فری میں نہیں کرتا، تجھے معلوم ہونا چاہیے۔ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے؟ جوان سنتا کیوں نہیں؟ کیا کہا تھا اللہ کے قصیدے پڑھنے والے؟ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے؟ اے نوجوان، تو اتنے ریوڑ کا مالک بن گیا ہے، تجھے کوئی نوکر تو چاہیے گا نا؟ کس سے خدمت کرائے گا؟ کس سے ان کو چروائے گا؟ کس سے ان کے نہار اور ان کی بھوک کا انتظام کروائے گا؟ تجھے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا؟ اللہ کی قسم ایک دفعہ میرے رب کی تعریف کر دے، ابراہیم تیری نوکری بھی کرنے کے لیے تیار ہے، تیرا نوکر بننے کے لیے بھی تیار ہے، ایک مرتبہ میرے رب کی تعریف کر دے۔ یہ سننا تھا، اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگا، کہتا ابراہیم رب کعبہ کی قسم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرا رب تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تیرا رب تیرے بڑے قصیدے پڑھتا ہے، میں تو تیری کیسی محبت اللہ سے ہے اس محبت کو آزمانے آیا تھا۔ ابراہیم تیرا رب تیری ویسی تعریف نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب رب سے محبت ہو جائے پھر کسی چیز کی محبت باقی نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہمیں سب کی محبت ہے، لیکن اللہ کی نہیں۔ مال کی بھی ہے، دولت کی بھی ہے، دنیا کی بھی ہے، ہر چیز کی محبت ہے، لیکن اگر کسی کی محبت نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے رب کی نہیں، اپنے رب کے قرآن کی نہیں، اپنے نبی کے گھر کی نہیں، اور نبی کے گھر کے مہمانوں کی نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کے نیک بندو اشارے کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اگر اب تک نہیں تھی اب اپنے رب کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں گے انشاءاللہ، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور جو رب کو راضی کرنے والے عمل ہوں گے، نفلیں ہوں، تلاوت ہوں، نماز ہو، ذکر ہو، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے اپنے رب کی عبادت اور